اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ تفسیر کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ ہم نے سورہ انفال کی تفسیر کو مکمل کر لیا اور آج مزید ایک نئے سورہ کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین یہ قرآن کریم کا 10واں سورہ ہے جسے ہم سورہ یونس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سورہ میں 109 آیتیں ہیں اور یہ بعثت کے ابتدائی دنوں میں نازل ہوا ہے۔ اس سورہ کے زیادہ تر مطالب توحید، حقانیت قرآن، عظمت الہی اور مخلوق کی عزت اور اس دنیا کا فانی ہونا اور آخرت کا باقی رہنا، ان تمام مطالب کو اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ سابقہ سورہ توبہ میں منافقین کے چال چلن کو بیان کیا، جبکہ اس سورہ میں مشرکین کے کردار کو بیان کیا ہے۔ ان تمام باتوں کو تفصیل سے جاننے کے لیے آئیے سورہ یونس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سورہ یونس کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ حکمت آمیز کتاب کی آیات ہیں۔ ناظرین اس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے اہم نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے 6 سورے کا آغاز الف لام را کے حروف مقطعات سے ہوا ہے، اور یہ سورتیں یہ ہیں: سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر۔ البتہ سورہ رعد کا آغاز الف لام را سے کیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے الف لام را کے متعلق فرمایا کہ لفظ الف کا اشارہ انا کی طرف ہے اور لفظ لام کا اشارہ اللہ کی طرف ہے اور را کا اشارہ رؤوف کی طرف ہے، اور الف لام را کا مطلب ہے ان اللہ الرؤوف، میں خدائے مہربان ہوں۔ تفسیر نور الثقلین۔ اور ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ الف لام را کا تعلق حروف متشابہات سے ہے۔ اس آیت کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجود پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک، قرآن بلند و برتر مقام کا حامل ہے، لہذا اس کی عظمت کے پیش نظر تلکا اس میں اشارہ بعید کو لایا گیا ہے۔ 2، قرآن خدائے حکیم کی کتاب ہے جو حاکم و داور ہے، اس کے مطالب حکیمانہ اور پختہ ہیں، زمان و مکان گزرنے اور دشمن کی سازشیں اس میں کوئی خلل ایجاد نہیں کر سکتی۔ ناظرین یہ تھی سورہ یونس کی پہلی آیت کی تفسیر۔ اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی ہے کہ لوگوں کو تنبیہ کرے اور ایمان لانے والوں کو بشارت دے کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے بہترین مقام موجود ہے۔ کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلم کھلا جادوگر ہے۔ ناظرین آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنا، اب آئیے اس آیت کے لغوی اور تفسیری نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قدم صدق کے چند معنی ہیں۔ 1، اچھا سابقہ اور سبقت، مثلا کہا جاتا ہے قدم فی الحرب، جب کوئی جنگ میں آگے آگے ہو، اور
قدم فی الاسلام، جب کوئی اسلام لانے میں سبقت رکھتا ہو۔ 2 سچا اور عمدہ مقام۔ 3 سچا رہبر اور رہنما۔ شیعہ سنی روایات میں بیان ہوا ہے کہ قدم صدق سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ تفسیر قرطبی اور تفسیر برہان۔ 4 ایک اور روایت میں قدم صدق کی تفسیر مقام شفاعت سے کی گئی ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ 5 کافروں کے پاس رسالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار کی کوئی منطق و دلیل موجود نہیں تھی۔ وہ اس بات کو بعید جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود ان میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیج دے۔ چنانچہ وہ اپنے تعجب کی بنا پر نہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت بلکہ اصول اعتقادی کے بھی منکر تھے، جیسے 1 اللہ کے ایک ہونے پر تعجب کرتے اور کہتے اجعل الآلہۃ الہ واحد، سورہ صاد آیت نمبر 5۔ کیا اس نے تمام معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود قرار دیا ہے؟ 2 نبی کی نبوت اور رسالت پر تعجب کرتے ہوئے کہتے اھذا الذی بعث اللہ رسولا، سورہ فرقان آیت نمبر 41۔ کیا یہ وہی ہے جسے خدا نے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے؟ 3 قیامت آنے کی بات ہوتی تو کچھ یوں کہتے من یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین آیت نمبر 78۔ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ 4 حکومت و امامت پر تعجب کچھ اس انداز میں تھا انا یکون لہ الملک ولم یوت سعۃ من المال، سورہ بقرہ آیت نمبر 247۔ اسے حکومت و بادشاہی کیسے مل سکتی ہے جس کے پاس وسعت مال یعنی دولت نہیں؟ اس آیت کریمہ کے ترجمے اور نکات کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وحی الہی پر تعجب اور اسے عقل و خرد کے منافی سمجھنا کفر کا بنیادی سبب ہے۔ 2 افراد کی معنوی صلاحیتیں بظاہر دکھائی نہیں دیتی، لہذا اگر خدا کسی کو اپنے لطف و کرم خاص کا محور بنا دے تو ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے۔ 3 پیغمبر انسانوں کے لیے نمونۂ عمل ہوتے تھے، اس لیے وہ خود انہی میں سے اور ان کے درد آشنا ہوتے تھے۔ 4 انبیاء کا فریضہ خوشخبری دینا اور عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ 5 جو چیز سمجھ نہ پاؤ اس کو مت جھٹلاؤ، کیونکہ انکار اور تہمت کفار کا شیوہ ہے۔ 6 ایمان پروردگار عالم کی بارگاہ میں خاص مقام قدم صدق کی راہ ہموار کرتا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی تفسیر سے ہم نے جانا جو چیز سمجھ میں نہ آئے اسے نہ جھٹلاؤ، کیونکہ تہمت اور انکار مشرکین و کفار کا شیوہ ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔